السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آن لائن عربک کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مرحبا بکم فی فصل اللغۃ العربیہ عبر الانٹرنیٹ۔ آج ہمارا عربی کلاس کا تیسرا دن ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے ناؤن پڑھا تھا، ورب کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے پڑھی تھی، پریپوزیشن کسے کہتے ہیں وہ پڑھا تھا، اور سیکنڈ لیسن میں ہم لوگوں نے معرفہ اور نکرہ کی بحث پڑھی تھی کہ معرفہ کسی بھی نام کو کہتے ہیں یا کسی بھی ملک کے نام کو، علاقے کے نام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے۔ اور نکرہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نکرہ وہ ہے جو ان نون ہوتا ہے، اور اس کی علامت اور اس کی سائن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا ہے، وہ جانا پہچانا نہیں ہوتا ہے، ان نون ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ موصوف اور صفت کی بحث پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں موصوف صفت کی بحث شروع کروں، چند باتیں بتانا میں آپ لوگوں کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح انگلش گرامر میں یا اور دیگر گرامر میں، دیگر زبان کی گرامر میں مذکر اور مؤنث یعنی جینڈر کی بحث ہوتی ہے، اسی طرح عربک گرامر میں بھی جینڈر کی بحث ہوتی ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی مؤنث کی کچھ علامت ہوتی ہے۔ مؤنث کسی بھی لفظ کو مؤنث سمجھنے کے لیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی میسکولن ہے یا فیمینن ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مؤنث کا نام ہو، زینب، فاطمہ، خدیجہ، رقیہ۔ تو یہ چونکہ مؤنث کا نام ہے تو یہ لفظ بھی مؤنث کہلائے گا، اور اسی طرح جو مذکر کے نام ہے وہ لفظ مذکر کہلائے گا، میسکولن کہلائے گا۔ اس کے علاوہ مؤنث کی ایک علامت اور ہوتی ہے جو لفظ کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، مل کر آتی ہے۔ جس بھی لفظ کے آخر میں گول تا ہو یا لمبی تا الف کے ساتھ ہو، یعنی الف اور لمبی تا، تو وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے مسلمتن، تو دیکھیں مسلمتن میں جو ہے گول تا ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہوگی، اور اسی طرح مسلماتن، تو آپ اس میں دیکھیں الف اور لمبی تا ہے نا، الف اور لمبی تا ہے تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہوگی۔ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں صرف لمبی تا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو، لیکن اگر الف اور لمبی تا اگر ہو، الف اور لمبی تا اگر ہو تو وہ مؤنث ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں مروحتن، مروحتن، اس میں آپ دیکھیں گے آخر میں گول تا ہے، مروحتن، تو یہ لفظ مؤنث کہلائے گا۔ اسی طرح لمبی تا ہو، جیسے مسلماتن، تو اس میں دیکھیں لمبی تا آخر میں آ رہی ہے تو یہ لفظ بھی مؤنث کہلائے گا۔ جس لفظ کے آخر میں گول تا اور لمبی تا ہو تو وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اور مذکر کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی مرد کا نام ہو۔ اسی طرح مؤنث کی جو علامت اور ہوتی ہے وہ کسی بھی علاقے کا نام وہ مؤنث سمجھا جائے گا۔ حیدرآباد، پٹنہ، لکھنؤ، دہلی، یا اسی طرح ملکوں کے نام ہند یعنی ہندوستان، امریکہ، اوروبا، اوروبا کے معنی ہوتے ہیں یورپ، انجلترا یعنی انگلینڈ۔ تو جتنے بھی جگہ ہیں
جگہوں کے نام ہیں، علاقوں کے نام ہیں، ملک کے نام ہیں، یہ سب جو ہے لفظی اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں، گرچہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں جو اعضاء دو ہیں وہ سارے جو ہیں مؤنث کہلائیں گے۔ جیسے انسان کے اعضاء میں یعنی جو باڈی پارٹ ہے وہ ہاتھ ہے، ہاتھ چونکہ انسان کے دو ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ بھی مؤنث ہوگا۔ آنکھ یعنی عین یہ بھی مؤنث کہلائے گی، آنکھ بھی مؤنث کہلائے گی۔ پیر انسان کے دو ہیں تو پیر بھی مؤنث ہوگا، یعنی انسان کے بدن میں جو دو حصے ہیں وہ مؤنث کہلائے گا عربی زبان میں۔ تو یہ ایک مختصر سی تعریف تھی مذکر و مؤنث کی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اسے پھر ریوائز کر دیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں، جو ہے موصوف صفت کی بحث۔ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی تعریف میں کوئی لفظ لایا جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں خوبصورت لڑکا، تو اس میں لفظ لڑکا جو ہے وہ موصوف کہلائے گا، اس لیے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے لفظ خوبصورت کے ساتھ۔ اسی طرح نیا گھر، تو اس میں موصوف جو ہے وہ گھر کہلائے گا، چونکہ گھر کی تعریف کی گئی ہے نئے لفظ کے ذریعے۔ تو جس لفظ کی تعریف کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے تعریف کی جائے اس لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف صفت کے جملوں میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ موصوف جس ہیئت میں آئے گا، جس شکل میں آئے گا، صفت بھی اسی ہیئت میں اور اسی شکل میں آئے گی۔ جیسے اگر موصوف واحد ہے یعنی جس سے ایک کے معنی نکل رہے ہیں تو صفت بھی ایسی لائیں گے جس سے ایک کا معنی نکلے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں ولد جمیل، اس میں دیکھیں ولد بھی ایک ہے اور جمیل میں بھی ایک کے معنی شامل ہیں، ولد جمیل۔ دوسرا یہ کہ ولد موصوف پر جو بھی حرکت آئے گی صفت پر بھی وہی حرکت آئے گی۔ جیسے ولد، اس پہ دیکھیں دو پیش آ رہا ہے تو جمیل لام کے آخر میں لام پر بھی دو پیش آئے گا۔ اسی طرح موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ جیسے ولدن دیکھ لیں، ولدن خود مذکر ہے یعنی میسکولن ہے، تو صفت بھی میسکولن ہی لائیں گے، یعنی صفت میں بھی کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر موصوف معرفہ ہو، معرفہ آپ کو کل بتایا تھا، معرفہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس پر الف لام آتا ہے۔ اگر موصوف معرفہ ہے یعنی اگر موصوف پر الف لام آیا ہوا ہے یا کسی علاقے کا نام ہے یا کسی لڑکے کا نام ہے، صفت بھی معرفہ ہی ہوگی۔ جیسے الولد، الولد دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے الف لام داخل ہے، تو الف لام کل ہونا خود معرفہ کی علامت ہے، سبق نمبر 2 میں آپ نے اس کو پڑھا تھا۔ تو صفت پر بھی الف لام داخل کریں گے، یعنی الولد الجمیل، الولد الجمیل۔ یہاں پہ ایک بات کا خیال کریں کہ معرفہ پر جب جو لفظ معرفہ ہوگا یعنی الف لام جس پر داخل ہوگا اس کے آخر میں دو پیش نہیں لائیں گے بلکہ ایک پیش لائیں گے۔ جیسے اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھا ولدن ہم نے پڑھا، دال کے اوپر دو پیش لایا ہم نے، تنوین لایا، لیکن جب معرفہ جب اس کو بنا دیا ہم نے، الف لام داخل کر دیا تو الولدن نہیں ہوگا بلکہ الولد ہوگا۔ تو الولد چونکہ معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، یعنی صفت پر بھی الف لام داخل کریں گے۔ جیسے الولد الجمیل، الولد الجمیل۔ اسی طرح زید معرفہ ہے، ہم زید کو موصوف بناتے ہیں اور اس کی صفت لاتے ہیں۔ جیسے زید، اب دیکھیں زید مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لائیں گے، یعنی صفت میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ زید واحد ہے یعنی ایک ہے
تو صفت بھی ہم ایسی لائیں گے جو ایک پر دلالت کرے، اور اسی طرح زید معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، جیسے زید الجمیلو، زید الجمیلو۔ اب زید پہ آپ کہیں گے کہ الف لام نہیں ہے اور صفت پر اب ہم نے الف لام داخل کیا تو معلوم ہوگا کہ زید معرفہ ہے۔ جب زید معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، صفت کو معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام داخل کرنا ضروری ہوگا۔ تو زید الجمیلو، خوبصورت زید۔ اسی طرح مؤنث میں بھی، مؤنث کی مثال دیکھ لیں، بنتن جمیلتن۔ اب دیکھیں بنت جو ہے مؤنث ہے نا، لڑکی مؤنث ہے، تو صفت بھی جو ہے مؤنث لائیں گے تو ہو جائے گا بنتن جمیلتن، بنتن جمیلتن۔ اسی طرح اگر ہم بنت کو معرفہ بناتے ہیں یعنی اس پر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا البنت الجمیلۃ۔ تو ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ مؤنث کی علامت یہ ہوتی ہے، یا مؤنث کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے آخر میں گول تا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں چونکہ بنت جو ہے مؤنث ہے، بنت چونکہ مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث لائیں گے۔ دیکھیں البنت الجمیلۃ، البنت الجمیلۃ۔ تو موصوف اور صفت کی کچھ مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اسے غور سے دیکھیں تاکہ موصوف اور صفت میں جو مطابقت ہے، جو یکسانیت اور سملیرٹی ہے، اس کو آپ سمجھ سکیں۔ البیت الجمیل، الولد الجمیل، فاطمۃ الجمیلۃ۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں، امید ہے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔